بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لو، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ ابھی 21 بار یہ لفظ پڑھیں اور خدا کا کرشمہ دیکھیں۔ آج اس تسبیح کا راز جان لیں۔ جب ہر رستہ بند ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ کی مدد کو آتے دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور یہ کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا، میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ قرآن پاک کی برکتوں والی رحمتوں والی آیت ہے۔ یہ پڑھتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ تیسرے دن ہی آپ کو اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں۔ اللہ الصمد، جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اس کے بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا۔ کسی نے بتایا اس کو پڑھا اللہ نے دشمنوں سے بچایا، کسی نے بتایا اس آیت کو پڑھا اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دی، کسی نے بتایا میں نے رزق کے لیے پڑھا اللہ نے رزق حلال دیا، کسی نے بتایا رشتوں کے لیے پڑھا اللہ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے، اولاد کے لیے کسی نے بتایا اللہ نے بڑا فضل کیا۔ دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے 1 گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجئے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔